يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب جمع بندی یوں ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، لیکن اس سے ہدایت کون لے گا؟ صرف متقی ہدایت لیں گے۔ سبحکم اللہ بالخیر، صرف متقی ہی ہدایت لیں گے۔ لہٰذا یہ تو بات کلیئر ہوگی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وہ متقین ہیں کون؟ ہدی للمتقین، اللہ نے قرآن میں صفات بتا دیں، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے متقین کی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے سبحکم اللہ بالخیر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے۔ اور اسی صفت میں باطن قرآن میں معصوم فرماتے ہیں وَمِمَّا عَلَّمْنَا شِيَّتَنَا يَنْشُرُونَ، کہ جو کچھ ہم نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی ہے اس کو آگے نشر کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں میڈیا کے دور میں آپ تو ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں، میڈیا سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن تمام مومنین بالخص طلباء فضلاء علماء ان کا زیادہ وظیفہ شرعی اہم ہے ان کے لیے، اور باقی جتنے بھی ہیں ان کا بھی وظیفہ شرعی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نشر کریں۔ اس میڈیا کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وبالآخرۃ ہم، یقین رکھتے ہیں آخر۔ اس پہ کل تفصیلی بات ہو چکی، بس تذکراً تھوڑا سا عرض کر اور دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تاکہ ایک مربوط ہو جائے مطلب۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہی ہے اولئک هم اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے اندر یہ 5 خصوصیات ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسری آیت جو صفات متقین کی بیان کر رہی ہے وہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کون ہے متقین جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی آسانی میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ پہلی صفت جی، دوسری صفت قاظمین والغیظ، آپ قاظمی صاحب ہیں ماشاءاللہ، غصے کو پی جاتے ہیں، ذات کے لیے غصہ ہو تو اس کو برداشت کرتے ہیں، اگر دین کے لیے غصہ ہے تو وہ عبادت ہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تیسری متقی بندے کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، یہ چوتھی کوالٹی ہے متقی بندے کی اس آیت میں جو ارشاد ہے کہ وہ اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہیں اس آیت کی روشنی میں، اور سورہ بقرہ میں جس کے اندر 5 کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، وہ بندہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ متقی ہے۔
اب متقی کو قرآن ہدایت دیتا ہے، یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا، بیسک چیزیں ہوں گی، اس کو جب وہ قرآن کی وہ تلاوت کرے گا، قرآن کی تفاسیر کو دیکھے گا، تو یقیناً اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ تھی بات تھوڑی سی قرآن کی آیات کی روشنی میں جو ہے نا متقین کی صفات کیا ہے۔ اب آتے ہیں مولا امیر المومنین امام المتقین صلوات اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ جو صفات المتقین کے حوالے سے، اور وہ خطبہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مشہور خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس کے جو ہے نا جتنا ممکن ہوا آج کے لمبا خطبہ ہے۔ حمام آپ کا ایک صحابی تھا، اور اس نے کہا کہ یا مولائی صف لی المتقین، کہ مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ تو مولا نے کہا مختصر، یا حمام اتق اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو اور نیکی کو اختیار کرو، احسان کرو۔ یہ مولا نے 2 جملوں میں اسے جو ہے نا بتا دیا۔ تو حمام نے کہا مولا نہیں، مزید بتائیے۔ کیا کیجیے؟ مزید بتائیے، میں مطمئن نہیں، ابھی اور مجھے پیاس ہے۔ تو مولا نے تھوڑا چاہا کہ پتہ نہیں، یعنی اس بندے کے لیے یہ چیز اگر اتنی بیان کی جائے تو برداشت ہوگی۔ تو امام نے پھر اس کی طلب حسیس پہ، یعنی شدت طلب کی وجہ سے امام نے وہ صفات متقین بیان کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ علم طلب پہ ملتا ہے، دینے والے علی بھی ہوں تو علم طلب پہ ملتا ہے۔ پہلے ایک مختصر سی طلب تھی، تو امام نے 2 جملوں میں 2 باتیں کی، تقوی اختیار کرو اور نیکی کرو، یہی ہے، اور اسی پہ آپ عمل کرو کامیاب۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سے بھی، لیکن وہ چاہتا تھا مزید۔ تو امام نے پھر ایک لمبا خطبہ دیا، فرمایا اس مقام پہ یہی ہے، اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا ان کی طاعت کا، مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں تھا۔ تو جب خدا نے خلق کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے پتہ چلا کہ آپ پاکستانی ہیں، یا میں سمجھ رہا تھا آپ عرب ہیں، علی کل حال لباس عربوں والا تھا، علی کل حال۔ تو بات یہ ہے خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے طاعت کا۔ اور پھر فرمایا آمنا من معصیتہم، لوگ اگر گناہ بھی کریں، نافرمانی بھی کریں، خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر فرمایا لأنہ لا تضرہ معصیۃ من عصاہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا تنفعہ طاعۃ من اطاعہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اور وہ اطاعت جو ہے، علیکم السلام سیدنا فضل، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو کسی بندے کی اطاعت فائدہ اور نفع نہیں دیتی۔ سبحکم اللہ بالخیر، سبحکم اللہ بالخیر۔ پہلے ولا تنفع طاعۃ من اطاعہ فقسم بینہم معیشہم، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ان کا رزق، جو ان کی ضروریات تھیں اس کو تقسیم کیا۔ ووضعہم من الدنیا مواضعہم، جہاں ان کو دنیا میں رکھنا تھا وہاں خدا نے رکھ دیا۔ فالمتقون، یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، خدا کی تعریف کے بعد، خدا کی عظمت کے بعد، فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اس دنیا میں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہی اہل فضائل ہیں، فضیلتیں انہیں کے لیے ہیں، پرہیزگار لوگ اہل فضائل ہیں۔ اہل بیت تو اہل فضائل ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں میں متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے وہ بھی اہل فضائل، اس کے پاس بھی فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ تو فضیلتوں کے اختیار کے لیے، فضیلتوں کو کے حصول کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ امام علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اب وہ فضائل جو اخذ کرتے ہیں متقی، وہ تقوی ہوگا کیسے، کون سے سورسز آئے،
کون سے وسائط ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا پتہ چلے کہ یہ تقوی کے کس مرتبے پہ ہے۔ منطقہم ثواب، جب بات کرتے ہیں تو حق بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی خوبی مولا نے بیان کی کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو بات حق والی کریں، چاہے انسان کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ حق بعض روایات میں ہے کہ انسان حق کی بات کرے چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تو یہ ہے متقی بندہ۔ اور پھر بات کی وَمَلْبَسُهُمْ الاقتصاد، جو پہنتے ہیں نا بڑا مہنگا بھی نہیں پہنتے اور بہت ردی قسم کا بھی نہیں پہنتے، کیونکہ ردی قسم کا ممکن ہے مومن اہانت کے مقام پہ آ جائے، اور بہت مہنگا اور اتنے قیمتی لباس بھی نہیں پہنتے، جی درمیانی قسم کا متوسط لباس پہنتے ہیں، تاکہ جو ہے نہ اسراف ہو اور نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی دنیا کے تکبر اور دنیا پرستی میں انسان جائے، اور اتنا گھٹیا قسم کا لباس بھی نہ ہو کہ مومن مقام میں حقارت و ذلت پہ بھی ان لوگوں کی نگاہ میں نہ چلا جائے، درمیانے قسم کا لباس۔ وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، جب چلتے ہیں تو تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں، جیسے قرآن میں ہے نا، ہاں لا تمشی فی الارض مرحن، ہاں تو یہ جو ہے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں کہ تو زمین کا سینہ نہیں چیر سکتا اور تو پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا۔ اکڑ کے چلنے والے متکبر ہوتے ہیں اور خدا کی نافرما برداری کی طرف جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا وہ کون تھا؟ شیطان۔ استکبرت ام کنت من العالین، اے شیطان تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے تھا؟ اس کا مطلب ہے کوئی علی بندے تھے اللہ کے کہ اگر تکبر جائز ہوتا تو وہ اس قابل تھے کہ تکبر کرتے۔ بڑائی ذاتی خدا کی ہے، یعنی اگر کبریائی خدا کی ذاتی صفت ہے، اور خدا کہتا ہے جس نے میری بڑائی میں بزرگی میں مجھ سے تنازع کیا، من نازعنی فی کبریائی قبحتہ فی النار، کہ جو بندہ میرے کبریائی میں میرے سے جھگڑا کرے گا وہ اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے عالین، کچھ عالی بندے ہیں، محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ وہ تو کیا ان میں سے تھا کہ تو نے بڑائی کی، یعنی میں نے ان کو بڑا بنایا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی ذاتی ہے، محمد و آل محمد کو بزرگی بلندیاں جو عطا کی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں، یعنی ان کو تو میں نے بلندیاں عطا کی ہیں، کیا تو ان میں سے تھا جو تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم تھوڑا سا ادھر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحکم اللہ بالخیر، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کو بزرگی میں نے عطا کی ہے۔ شیطان تو ایسا نہیں تھا، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور روایت میں ہے معصوم سے جب سوال ہوا کہ یہ آدم ہی کے لیے سجدے کا حکم کیوں تھا، حالانکہ آدم کو سجدہ امام نے فرمایا ایز اے قبلہ تھا، آدم فقط قبلہ تھے، اور اللہ کے امر کی اطاعت بندگی خدا کی تھی۔ وَقَانَ عَمْرُ السُّجُودِ لِآدَمَ تَعْظِيمًا لَنَا وَإِكْرَامًا لَنَا، امام فرماتے ہیں چونکہ ہمارا نور آدم کی صلب میں تھا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ تو بلند و بالا صلبوں میں نور تھا، تو آدم کی صلب میں اللہ نے ہمارے نور کو رکھا، تو اصل میں سجدے کا حکم جو تھا ہمارے نور کی تعظیم کی وجہ سے، یہ معصوم فرما۔ تو یہاں پہ وہی بات امام فرما رہے ہیں کہ انسان تواضع اختیار کرے، تواضع اختیار کرے گا تو بلندی پائے گا، خدا کی بارگاہ میں بھی مومنین کی نگاہ میں بھی، اور تکبر اختیار کرے گا تو پستی پائے گا خدا کی نگاہ میں بھی اور بلند۔ تو یہ صفات متقین میں سے ہے۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے نا نیچی رکھتے ہیں یا نگاہیں اس طرف نہیں کرتے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام چیزوں پہ نگاہ نہیں کرتے۔ پچھلے زمانے میں حرام چیزیں صرف مثلاً بازار میں جا رہے کہیں نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے یہ حرام تھی، اس زمانے میں میڈیا سامنے پڑا ہے، 24 گھنٹے سامنے حرام ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نا، جو امام کی زیارت جو نگاہیں کرنا چاہتی ہیں، جو شخص متقی بننا چاہتا ہے وہ نگاہوں کو پاک رکھے، اور یہ قرآن میں حکم بھی ہے یہ بات، یعنی یہ ساری باتیں
ائمہ کے جو فرامین ہوتے ہیں وہ قرآن میں ہیں یا باقی معتبر روایات میں بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ قل للمؤمنین، ہاں یہ ایک تو اللہ کے رسول نے حکم دیا مردوں کو اللہ کی طرف سے، اور دوسرا مستورات کو، قل للمؤمنین غضوا من ابصارہم، مومنین سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور دوسرے مقام فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، کہ مومنات سے فرمائیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو جو قرآن میں حکم ہے وہی مولا کے فرمان میں ہے۔ فرمایا وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، کہ یہ جو قوت سماعت اللہ نے دی ہے یہ ہر چیز کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس قوت سماعت کو، جو متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس قوت سماعت کو علم نافع کے لیے استعمال کریں، وہ علم جو نفع دینے والا ہے خود انسان کو اور دوسرے لوگوں کو بھی، اس کے لیے اس قوت سماعت کو استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی جو قوت سماعت ہے، نہ وہ گانے سننے کے لیے ہوتی ہے، نہ وہ غیبت سننے کے لیے ہوتی ہے، نہ وہ چغل خوری سننے کے لیے ہوتی ہے، نہ فضول باتیں سننے کے لیے ہوتی ہے۔ مومن کی قوت سماعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ علم نافع، جو نفع دینے والا علم ہے اس کے لیے ہوتی ہے مومن کی قوت سماعت، کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یا قرآن سنتا ہے، جیسے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، ٹھیک ہے، فاستمعوا کا کیوں کہا گیا؟ فاسمعوا نہیں کہا اللہ نے، کیا کہا؟ فاستمعوا، فاسمعوا نہیں کہا۔ کیا فرق ہے بین الاسماع والاستماع؟ آخر اضافہ کیا ہے نا حرف کا ایک، جب حرف کا اضافہ ہو گیا استماع تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں توجہ سے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کیسے سنو؟ ہاں لعلکم ترحمون، لعلکم شاید کہ تمہارے پر ہے، یعنی قرآن اگر توجہ سے سنیں گے تو رحم کا چانس ہے، لعلکم تتقون روزے کا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اور لعلکم ترحمون اگر قرآن توجہ سنو گے تو شاید تمہارے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو یہ ہے فلسفہ۔ اور عالم امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی ذات پہ درود پڑھے، اللہ صلی علی محمد وآلہ، فرماتے ہیں عالم ینتفع بعلمہ افضل من 70,000 عابد، کہ عالم جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ یہاں یہی بات ہو رہی ہے، علم نافع، کہ علم جو نفع دینے والا علم ہے، آپ کے ذریعے کوئی اچھی پوسٹ آگے شیئر ہو گئی، آپ کے ذریعے کوئی قرآن کی آیت کا مفہوم بیان ہو گیا، کوئی حدیث بیان ہو گئی، تو وہ آپ سب جو ہے نفع دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ سب اہل علم ہیں۔ فرمایا وقف اسماءهم علی العلم النافع لهم نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء، اگر مصیبت آ جائے یا آسانی کے ایام ہوں، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ان مومن حضرات جو متقی حضرات ہیں، دونوں حالتوں میں ان کی حالت میں فرق نہیں ہے، وہ دونوں حالت میں خدا کے اطاعت گزار رہتے ہیں، چاہے سختی ہو یا تنگی ہو، دونوں حالتوں میں ایسے بندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، وہ اس کو ابتلاء اور امتحان سمجھتے ہیں، اور اس کو بھی بعض روایت میں البلا للولا، البلا یعنی جو مصیبت آتی ہے وہ جتنے دوستی اور تعلق ہوتا ہے نا اللہ سے اور اہل بیت سے، اتنی بڑی بلا اور مصیبت آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، ابتلاء، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اس مقام پہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء ولولا الاجل الذی کتب اللہ لهم، جو اللہ نے ان کی موت کا وقت مقرر کیا اگر وہ نہ ہوتا تو فرمایا لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین،
تو ان کے جسموں میں ان کی روحیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اندر نہ رہتی اگر خدا نے موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا۔ پہلے شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، کیوں نہ روحیں جسم کے اندر رہتی؟ کیونکہ ثواب کا شوق تھا اور عقاب کا خوف تھا۔ ثواب کا شوق اور عقاب کا خوف، ان دو وجہ سے ان کی روحیں پرواز کر جاتی۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ تو یہ جو کتاب ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور لوگوں کو بھی بتایا جائے اور خود بھی سمجھا جائے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے بندے کو ثواب جب دیکھے گا اتنا زیادہ ہے تو رغبت دلائے گی نیکی کرنے کی، اور اگر انسان جو ہے نا کوئی برے کام ہے تو اس کا عقاب دیکھ کے اس سے پرہیز کرے گا۔ اس کتاب کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے، اور خصوصاً دوسرے لوگوں کو ایک حدیث ہی، چلو ہم زیادہ نہیں، ڈیلی شیئر کرتے رہیں کسی بھی طریقے سے، تو یہ بھی ہے۔ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ یہ ساری متقین کی صفات ہے، مل کے درود پڑھیں بار محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بلند درود پڑھیں بار محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عظم الخالق فی انفسہم، عظم الخالق وصغر ما دون ذلک فی اعینہم۔ متقین کی صفات میں سے ایک بہت عظیم ترین، مہم ترین صفت ہے کہ خالق ان کی نگاہوں میں عظیم ہوتا ہے۔ خالق ان کے دلوں میں کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اور خالق کے علاوہ جو خالق کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہے وہ صغر ما دون ذلک فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں جو خدا کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہے نا وہ حقیر ہے، وہ صغیر ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ کمتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نماز شب کے لیے خدا کی محبت میں انسان اٹھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف نیند ہے اور جسم کی راحت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جسم کو آرام مل جائے، میری نیند پوری ہو جائے۔ یہ خدا کے مقابلے میں کھڑی ہے ہماری نیند، ہے ایسا یا نہیں؟ تو خدا کی محبت اور عظمت اور تعلق جو خدا سے ہے، وہ چونکہ دل میں خدا کی عظمت زیادہ ہے، خدا سے ریلیشن انسان متقی بنانا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ نماز شب کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہے، چونکہ یہ نیند اس کے مقابلے میں، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور جس کی نگاہ میں یہ نیند بڑی چیز ہے اور خدا کی محبت، خدا کی عظمت، خدا سے تعلق، خدا کا مقام کم ہے، تو پھر وہ نماز شب کے لیے نہیں اٹھے گا۔ یہ عمل سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے۔ یعنی خاکی یعنی عام انسان جو بشر مٹی سے بنا ہے، تو یہ نہ نوری ہے، یعنی ملائکہ نوری ہیں، ناری جن جو ہیں وہ نار سے بنے ہیں، نہ یہ جن ہے یعنی ملائکہ میں سے ہے، یہ بشر ہے، یہ خاکی ہے، عمل سے اپنی زندگی بنا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم جیسوں کے لیے ڈاکٹر اقبال کا شعر تھا، لیکن کچھ ہستیاں اللہ نے ایسے بھی خلق کی ہیں، جیسے عالین کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ وہ عالم انوار میں نور تھے، اور عالم بشریت میں بھی ان کا نور جو ہے نا وہ اللہ نے رکھا، یعنی ان کا ایک نورانی جنبہ بھی ہے اور ان کا ایک بشری جنبہ بھی ہے۔ تو وہ دو جنبے ان ہستیوں کے اندر ہیں، ہم جیسوں کے اندر بس ایک ہی جنبہ ہے، خاکی جنبہ ہے، بشری جنبہ، ان کے اندر دونوں جنبے رکھے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اسی نقطے پہ رکے رہیں، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، تو اس میں بہت سارے مصادیق ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سارے ایسے مصادیق ہیں کہ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس تصرف میں، مثلا غیبت سننے یا کرنے میں، ایک مثال دے رہا ہوں، جب خالق کی عظمت ہے دل میں تو انسان کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے نا؟ الغیبت تو امام فرماتے اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ شدید ہے، اتنا روایت میں ہے۔ تو جب خالق کی عظمت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرنی غیبت، معصوم کہہ رہا ہے نہیں کرنی، اور ادھر دل چاہ رہا ہے خدا کے، ہر نافرمانی جو خدا ہے وہ خدا کے مقابلے میں ہے،
مختصر یہ ہے، میں ایک ایک مثال کی تطبیق کروں، یعنی جامع قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں آنے والی، خدا کی طاعت کے مقابلے میں آنے والی ہر شے وہ مومن متقی شخص کی نگاہ میں حقیر ہے، چھوٹی ہے، اور خدا کی عظمت بڑی ہے انسان کی نگاہ میں۔ تو یہ نقطہ جو ہے نا، اس پہ ہمیشہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے یہ جملہ مولا کو ضرور رکھیں۔ اگر ہم پوری صفات متقین مولا کے اس خطبے میں اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اپنی سیرت میں لانا چاہتے ہیں تو یہ جملہ یاد کر لیں، اور ہمیشہ جب بھی کوئی مرحلہ آئے، بولنے کا مرحلہ، سننے کا، دیکھنے کا، سوچنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، پڑھنے کا، جو کام ہم کر رہے ہیں ظاہری بات نہیں، جتنے اعمال انجام، اس میں یہ جملہ ہمارے سامنے رہے، میں سمجھتا ہوں مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جملہ ہمیں تقویت دے گا کہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں تو خالق کی عظمت ہے، یہ دنیا کی چیزیں تو حقیر ہے۔ تو یہ جملہ سب یاد کر لیں، میرے ساتھ دہرائیں، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دون ذلک فی اعینہم۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دون ذلک فی اعینہم۔ ہاں، تو یہ جملہ ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں تمام صفات متقین جو مولا نے بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں گی جب یہ جملہ ہمارے سامنے ہوگا۔ جب بھی ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں خالق کی عظمت ہے تو پھر کوئی ساری چیزیں ہمیں باقی چھوٹی لگیں گی جو اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں۔ فہم والجنہ کمن قعد رآہا، متقین کی صفت میں سے ایک یہ ہے کہ متقین اور جنت ایسے لگتا ہے گویا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی، یعنی عمل ایسے کر رہے ہیں کہ یقیناً جنت ہے۔ جیسے شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کچھ لوگ مسکرا رہے تھے تو کسی نے کہا بھئی یہ مسکرانے کی رات ہے، اس نے کہا یہی تو مسکرانے کی رات ہے، اس نے کہا بس آج کی رات ہے، کل ہم جنت میں ہوں گے۔ یعنی گویا ایسے سمجھ رہے تھے، مولا نے جو بشارت بھی دی تھی بلکہ دکھا بھی دی تھی جنت، جیسے کہ روایت میں کہ وہ شب عاشور مولا نے آپ ان سب کو ان کے جگہ دکھائی، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، جنت دکھا بھی تھی۔ تو متقین یعنی ایسے ہیں، یہ تو متقین کا مقام ہے نا کہ جنت سامنے رکھتے ہیں، جہنم کو بھی سامنے رکھتے ہیں، لہذا خدا کی نافرمانی سے یہ متقین کا مقام۔ اور امام المتقین کا کیا ہے، فرمایا الہی ما عبدتک طمعا فی الجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ پروردگار میں نے نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھا، اس لیے تیری عبادت کی۔ یہ امام المتقین کا مقام ہے۔ اور ہمارا تقویٰ، امام کہہ رہے ہیں چلو اس مقام تک بھی آپ آ جاؤ کہ جنت گویا آپ نے دیکھی ہوئی ہے، جنت کے لیے، ثواب کے لیے، خدا کی رضا کے لیے کام کرو۔ تو یہ ہے، میں نے اگلے دن بتایا تھا تقوی کے 3 مرتبے ہیں۔ تقوی کے ایک عوام کا تقوی ہے، ایک خواص کا تقوی ہے، ایک اخص کا تقوی ہے۔ عوام کا تقوی کیا ہے بتایا تھا میں نے، واجبات کو انجام دینا اور حرام کاموں سے، یہ عوام کا تقوی۔ خواص کا ساتھ مستحب بھی کرے واجب کے، اور حرام کے ساتھ کیا کرے، مکروہ سے بچے، یہ خواص، یہ خاص کا تقوی ہے۔ اور اخص کا تقوی کیا ہے، ترک اولا بھی نہ ہو، یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ ترک اولا بھی نہ ہو، یہ اخص کا تقوی ہے۔ ایک اور بھی مثال دی گئی امام کے تقوی کے بارے میں کہ اگر ایک خاردار جھاڑی پہ ایک باریک کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو یعنی کانٹے اس کے اندر ہوں سارے، اور یکدم اس کپڑے کو کھینچا جائے تیزی سے ایسے، اور کپڑے میں ذرا بھی خراش نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ ہے اخص، یہ اہل بیت کا تقوی ہے۔ لیکن اگر ہم جیسے ہیں تو جب جھاڑی پر کانٹے ہیں تو یقیناً وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ یعنی ایک حصی مثال دی گئی کہ اگر انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ شخص جو ہے نا، اس کے قدم قدم پہ اس کے سامنے وہ گناہ کھڑے ہیں، قدم قدم پہ گناہ اس کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا وہ شخص جو ہے اگر احتیاط نہیں کرے گا تو اس کا وہ
اس کی وہ سیرت، اس کا وہ تقوی، اس کی معرفت، اس کا ایمان خاردار جھاڑی سے گویا وہ یعنی تار تار ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مختصر سا بیان اس مقام پہ پہلے۔ پھر فرمایا فہم فیہا منعمون، گویا اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ وہم والنار کا من قد رعاہا فہم فیہا معذبون، وہ اپنے آپ کو متقی ایسے سمجھتے ہیں گویا جہنم انہوں نے دیکھ لی ہے اور گویا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے۔ اس طرح اپنے آپ کو احساس میں رکھتے ہیں، یہ متقین کی صفات میں سے ہیں۔ قلوبہم محزونۃ، قلوبہم یعنی ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ غمگین رہتے ہیں، حزن و ملال میں۔ دنیا کے لیے حزن و ملال نہیں ہے، روایت میں ہے من کان ہمہ من اصبح وہمہ الآخرہ، جو صبح کرے اور اس کا ہم و غم کیا ہو؟ آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، جس کا ہم و غم یہ ہو جو صبح کرے، تو اس بندے کے دنیا کے مسائل خود اللہ حل فرما دیتا۔ یہ نقطہ اس پہ دوبارہ غور کریں، خصوصاً طالب علم۔ اگر طالب علم طلب علم میں لگا رہے جیسے ہونا چاہیے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کے دنیا کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی وسائل، کوئی اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ اس کے دنیا کے مسائل خود بخود حسین حل ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ سے بیٹھو، تو بات یہاں پہ ہے وہ قلوبہم محزونہ، یعنی دنیا کے لیے ہو، جیسے الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو ولی اللہ ہے نا اس کے اوپر نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ جیسے ایک آیت جو ہے نا غار کے قصہ کے بارے میں ہے، رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہاں لا تحزن ان اللہ، حزن کس بات پہ ہوتا ہے؟ حزن علامہ فات پہ ہوتا ہے، حزن علامہ، خوف علامہ سیقہ، خوف علامہ سیقہ، خوف ہوتا ہے کہ ان قریب کوئی چیز ہونے والی ہے، اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ یوں نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ مثلا جہنم کا خوف ہے، جہنم کے بارے میں حزن کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور حزن ہوتا ہے جو علامہ فات پیچھے فوت ہو جائے۔ اور یہ لا تحزن، یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اس میں مذمت ہوئی ہے اس بندے کی جو بھی تھا ساتھ، اس میں وہ آپ خود انکار کرتے ہیں نا کہ وہ نہیں تھا، جن کو سمجھ آ گئی کہ قرآن تو مذمت کر رہا ہے کہ دنیا جانے کا خوف تھا، دنیا جانے کا عفن حزن تھا۔ لغتاً حزن اور خوف میں فرق کیا ہے؟ آخری جملے، زیادہ دیر نہیں زحمت دیتا۔ حزن اور خوف کا کیا فرق ہے؟ حزن ہوتا ہے جو دنیا کی چیز ہاتھ سے نکل جائے، اس پہ حزن ہوتا ہے جو ہاتھ سے نکل جائے، اور خوف ہوتا ہے جو آئندہ کچھ ہونے کا خطرہ ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہو نہ جائے مستقبل کے میں۔ اچھا اب یہاں پہ یہاں ہے لا تحزن، یہ بس خوف استعمال اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور تحزن اسی سے استعمال ہوتا ہے غمگین پیشی کے لیے۔ قرآن میں جو خوف ہے یہ آئندہ کے لیے، بالکل بالکل، احلا خوف علیہم ولہم یحزنون، دنیا کے اعتبار سے بھی حزن اولیاء اللہ نہیں کریں گے، اور آخرت کا بھی انہیں آگے جہنم کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ ولی اللہ ہے۔ اچھا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے جو ساتھ تھا غار میں، لا تحزن۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ دنیا پہ غم کر رہا تھا، دنیا کے جانے کا ملال کر رہا تھا۔ اسے رسول خدا کی زندگی کا اگر خوف ہوتا تو جملہ آتا لا تخف، خوف نہ کر نہ میرے بارے میں نہ کسی اور، لیکن ہے لا تحزن، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ نہیں ہے، اور نہیں کس پہ دلالت کرتی ہے؟ حرمت پہ۔ نہیں کی اگر مخالفت ہو تو کس پہ دلالت ہے؟ کہ فعل حرام کیا ہے، فعل، اس کا مطلب بندہ فعل حرام کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، فعل حرام کر رہا تھا نا، اس کو روکا جا رہا تھا اور حزن کر رہا تھا بار بار۔ اور تیسری بات یہ فعل مضارع کس پہ دلالت کرتا ہے؟ تجدد اور حدوث پہ، اور نئی بنتی ہے فعل مضارع سے، اس کا مطلب ہے بار بار وہ حزن کر رہا تھا، بار بار حزن کر رہا تھا، اور بار بار اس کو روکا جا رہا تھا، اور وہ بار بار وہ فعل حرام کر رہا تھا، اور حزن بھی دنیا کے مسئلے میں کر رہا تھا۔ دنیا ہاتھ سے چلی گئی، مکہ چھوٹ گیا، مال چلا گیا، اس پہ حزن ہو رہا تھا۔ تو اس میں ٹوٹل مذمت ہے، یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس میں نہ سنی کا مسئلہ ہے نہ شیعہ کا مسئلہ ہے۔
اب رہا ان اللہ معنا، تو اللہ تو سب کے ساتھ، نحن اقرب الیکم من حبل، سب کے ساتھ ہے، یہ کوئی اس میں نہیں ہے، یعنی یہ اس کا جو حزن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہہ دیا۔ لیکن دوسرے مقام پہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں کہ اللہ فرماتا ہے، مضمون آیا یہ وانزل اللہ سکینتہ علی المومنین، کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں مومنوں پہ کیا نازل کر دیا؟ سکون نازل کر دیا۔ مومنوں پہ کیا نازل کر دیا؟ سکون نازل۔ یہاں سکون نہیں تھا لا تحزن، یہاں کیا تھا؟ بے سکونی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایمان اگر ہوتا تو یہاں بھی سکون ہوتا۔ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے سکون نہیں تھا، اضطراب تھا۔ جیسے صلح حدیبیہ پہ کسی بندے کے اندر اتنا اضطراب تھا کہ اس نے کہا جتنا مجھے شک آج نبوت پہ ہوا اس سے پہلے، اس کا مطلب ہے وہاں بھی اس کے اندر ایمان ہوتا تو اس کو بھی سکون ملتا اور وہ شک نہ کرتا۔ یہاں بھی اگر ایمان ہوتا غار کے اندر تو سکون ملتا اور شک نہ ہوتا اور حزن و ملال نہ ہوتا۔ تو یہ سارے جو ہے نا قرآن کی باتیں ہیں۔ بس آخری یہی بات یہاں پہ فرمایا قلوبہم محزونۃ وشرورہم معمونۃ، دل جو ہے ان کے آخرت کے لیے غمزدہ رہتے ہیں اور ان کے شر جو ہیں اس سے سارے لوگ کیا رہتے ہیں؟ امان میں رہتے ہیں۔ متقی بندے کی شر سے سب لوگ امان میں، متقی بندے کی شر کسی کو نہیں پہنچتی، شر سے کوئی خطرہ، یعنی متقی شریر نہیں ہوتے، متقی ہاں البتہ جو مومنین متقین کے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو شریر سمجھتے ہیں، وہ ان کو شریر، اور یہ بات حافظ صاحب قرآن میں ہے، آپ کے ذہن میں وہ آیت ہوگی جب مومنین جنت چلے جائیں گے نا، اور جو دنیا میں مومنین متقی لوگوں کو شریر سمجھتے تھے کہ یہ، تو وہ کہیں گے ہم تو ان لوگوں کو شریر سمجھتے تھے، قرآن میں یہ بات ہے، ہم ان لوگوں کو شریر سمجھتے تھے، یہ تو جنت چلے گئے۔ ٹھیک ہے، مضمون آیا ہے کننا نعدہم من الاشرار، کہ ہم تو ان کو شریروں میں سے سمجھتے تھے، یہ آج جنت میں نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیعان کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں، شیعوں کے اوپر جو ہے نا قتل کے ان کو پلاننگ کی جاتی ہے، ان کو شریر سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہی لوگ ہوں گے جو ٹھیک ہے نا جو اوپر شلوار کر کے آج فتوے لگا رہے ہیں، کل کو یہی لوگ کہیں گے ان کو ہم شریر سمجھتے تھے، یہ تو جنت میں پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خدا ان جنبیوں کو دکھائے گا جنت کی نعمتیں بھی، اور جنت میں جانے والوں کو دکھائے گا پروردگار، ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو اگر آپ بھی متقی ہوتے تو آج آپ بھی جنت میں ہوتے، لہذا اس مقام پہ جو ہے یہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کی جائے گی۔ بلکہ مولا علی کی شان کا ایک جملہ ہے کہ مولا علی سے جو ہے نا استہزاء کیا کچھ منافقین نے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں۔ تو جو ہے نا اب آگے جواب آتا ہے کہ جو لوگ مومنین سے استہزاء کرتے ہیں اللہ یستہزی وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اللہ ان سے استہزاء کرے گا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، جو مذاق مولا علی سے کرتے تھے مومنین، ٹھیک ہے، ان مومنین یعنی مولا علی کی شان میں یہ آیت آئی اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آئی، تو اللہ نے کہا کہ اے علی پریشان نہ ہو، یہ تیرے سے مذاق کرتے ہیں، میں ان سے مذاق کروں۔ اب وہ مذاق کیسے ہے کہ یہ منافقین کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، منافقین جنت میں چلے جائیں گے، اسفل دارک من النار میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اب ان سے استہزاء کیسے ہوگا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آؤ بھائی، یہ نچلے طبقے سے ہوتے ہوتے کتنے سال ان کو لگیں گے آتے ہوئے جنت کے دروازے پہ، تو جب یہ جنت کے دروازے کے سید علی غور کیجئے گا، جب اپنا جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گے نا تو جنت کا وہ دروازہ ان پہ بند کر دیا جائے، اللہ ان کو دوڑائے گا جہنم کے اندر، جا سب خوب دوڑیں لگوائے گا اللہ ان کو، اور یہ پھر ان کے لیے ایک اور دروازہ جنت کا کھول دیا جائے گا، پھر یہ بڑا عرصہ لگا کہ جہنم سے نکلتے نکلتے جنت کے دروازے پہ آئیں گے، پھر ان کے اوپر بند۔ یہ ہے جنہوں نے مولا علی سے دنیا میں منافقین نے استہزاء کیا ہوگا،
اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں ان کے ساتھ ایسے استہزاء کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار سے دعا گوئیں بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے کہ مولا کی زیارت بھی نصیب ہو، اور مولا کے پڑوس میں بیٹھ کے مولا کے جو کلمات ہیں نہج البلاغہ کے اندر صفات المتقین اور باقی کلمات ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور اہل بیت سے صحیح معنوں میں پروردگار ہمیں متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے روزوں کو قبول و مقبول فرما، ہمیں قیام کی اور اپنے ذکر و طاعت کی صحیح توفیق عطا فرما، ہمیں شکر عطا فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جو علماء یہاں دفن ہے حرم کے اندر، خصوصاً سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ توسی قریب ہیں ہمارے، شیخ انصاری ہیں، صاحب العروہ مدفون ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان، شیخ نائنی، آغا حکیم مرحوم مدفون ہے جی، شیخ عباس قمی، جتنے بھی بزرگان، سید ابو الحسن اصفہانی جی، مقدس ارد ویلی علامہ اہلی، جتنے علماء مدفون ہیں پروردگار ان علماء کی سیرت اور ان کے علم سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات کے لیے، ان علماء کے لیے، تمام آپ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے۔